اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ فرمایا، اللہ نے اپنا حقوق بھی اور مومنوں کے اور انسانوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فرمایا کہ وہ رشتہ دار جو تمہارے قریب ہیں، یا پھر وہ پڑوسی جو تمہارے قریب ہیں، اور یا تمہارے وہ پڑوسی جو تم سے دور ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ قالوا بلا یا رسول اللہ کے رسول بتائیے تو صحیح کہ وہ آدمی کون ہے، کون بدنصیب ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، کہا کہ قیامت کے دن جو اللہ رب العالمین کے دربار میں مقدمے چلیں گے، فیصلے چلیں گے، ان تمام مقدموں میں، فیصلوں میں سب سے پہلا فیصلہ، سب سے پہلا مقدمہ اگر اللہ کے دربار میں کسی کا ہوگا تو 2 پڑوسیوں کا ہوگا۔ 2 پڑوسیوں کے بارے میں ایک دوسرے کو بلا کر پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کا پڑوسی اگر میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے شکایت کر دے، اللہ میرے پڑوسی نے مجھے ایسا ستایا، ایسا ظلم کیا، تو کیا آپ جنت میں جا سکتے ہیں؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم آپ حضرات، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں۔ وہ حدیثیں جو بہت ہی مختصر ہیں، جامع حدیثیں ہیں، ان پر آپ حضرات خطبات سن رہے ہیں۔ انہی احادیث میں سے ایک حدیث آج آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہو، تو کہا گیا فلیحسن الی جارہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت سے، اپنی زندگی سے یہ سبق، یہ پیغام ہم کو دینا چاہتے ہیں کہ تم مومن اسی وقت ہو سکتے ہو، تمہارا ایمان مکمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب تم جس محلے میں رہتے ہو، جس جگہ پر رہتے ہو، تمہارے آزو بازو کے لوگ تم سے خوش ہوں۔ اگر ہمارے آزو بازو لوگ، ہمارے پڑوسی جس کو ہم کہتے ہیں، اگر وہ ہم سے خوش ہیں تو پھر یہ کامل مومن ہونے کی علامت ہے۔ اگر ہمارے پڑوسی ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے کیریکٹر سے اگر ہمارا پڑوسی پریشان ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اپنے ایمان کو چینج کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ فرمایا، اللہ نے اپنا حقوق بھی اور مومنوں کے اور انسانوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فرمایا کہ وہ رشتہ دار جو تمہارے قریب ہیں، یا پھر وہ پڑوسی جو تمہارے قریب ہیں، اور یا تمہارے وہ پڑوسی جو تم سے دور ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمارے آزو بازو والے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے ضمن میں یہ فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اللہ کے رسول نے بڑی اہمیت بیان فرمائی، اتنی اہمیت بیان فرمائی کہ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اور چہرے سے جو پانی زمین پر گر رہا تھا، صحابہ کرام نے اس پانی کو اپنے ہتھیلیوں میں پکڑ لیا اور اپنے چہرے کو اپنے جسم پر ملنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اس قدر محبت فرماتے کہ زمین پر آپ کے وضو کا گرتا ہوا پانی بھی گرنا پسند نہیں کرتے۔ صحابہ نے لے کر اپنے ہاتھوں کو پانی میں پکڑ لیا اور چہرے پر ملنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، ایسا کرنے کے لیے تمہیں کس نے کہا؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کس نے کہا ہے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم آپ کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں، ہم آپ سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اس قدر محبت کرتے ہیں کہ آپ کے جسم سے جو پانی گر رہا ہے، وضو کے قطرے جو گر رہے ہیں، اسے زمین پر گرنا بھی ہمیں پسند ہے، اتنی محبت ہم آپ سے کرتے ہیں۔ جانتے ہو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بہت اچھا کر رہے ہو، ایسا کہا اللہ کے رسول؟ ایسے ہی میری محبت اپنے دلوں میں رکھو، ایسا کہا آپ نے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، آپ نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو فرمایا کہ جب بات کرو تو سچی بات کرو، جھوٹ بات نہ کرو۔ اگر تمہیں میرے سے محبت ہے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو جب بھی بات کرو تو سچ بات کرو، اور جب تمہارے پاس کسی کی امانت رکھی جائے اس امانت کے اندر خیانت نہ کرو، اس امانت کو امانت والے تک پہنچا دو۔ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، اور اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک۔ ذرا اس حدیث کو ہم سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اپنے گرہبان میں منہ جھانک کر کے ہم دیکھیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے۔ ہمارا آزو بازو والا پڑوسی ہم سے خوش ہے کہ ناراض ہے؟ ہم کہیں اپنے پڑوسی کو ٹارچر تو نہیں کر رہے ہیں، ستا تو نہیں رہے ہیں، اس کو مجبور تو نہیں کر رہے ہیں؟ ذرا ہم دیکھ لیں، کیا ہم اپنا حق ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر ہے وہ کیا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کی جو اہمیت ہے اسے بیان کرتے ہوئے کہا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر کے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں پڑوسی کو پڑوسی کی جائیداد میں اللہ تعالی حق نہ دلوا دے، کہیں پڑوسی کو بھی پڑوسی کے مال میں وارث نہ بنا دیا جائے۔ تو پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر اتنا حق ہے، کہیں ڈر ہوا مجھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی وراثت میں، جائیداد میں، پراپرٹی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا حق بیان کرے۔ تو آج ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، ہم خود اپنا جائزہ لیں، ایک دوسرے کے ساتھ، خصوصاً عورتیں بھی اس معاملے کو غور سے سنیں اور سوچیں کہ کہیں ہمارے وجہ سے کہیں ہمارے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ ہم گاڑی لا کر رکھ رہے ہیں، دل میں جہاں آیا وہاں آ کر کے رکھ دیا۔ سوچیں کہ کہیں ہمارے پڑوسی کو گاڑی رکھنے کی وجہ سے اس کے تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم نے کوئی سائیکل لا کر رکھ دی، کوئی چیز لا کر کے پڑوسی کے گھر کے سامنے رکھ دی، اسے جانے آنے کے لیے تکلیف ہو رہی ہو، ہمارے کچرے کا ڈبہ اس کے پاس پھینک دیا، کچرا جھاڑ کر کے سامنے والے پڑوسی کے پاس بھیج دیا، کہیں ہم اس کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں؟ اب پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں، ہم خود تھوڑی دیر کے لیے اپنے اپنے گھروں کا، اڑوس پڑوس کا ہم جائزہ لے لیں کہ ہم نے اب تک پڑوسیوں کے سلسلے میں کتنا حق ادا کیا ہے اور کتنا حق ہم نے ادا نہیں کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھا رکھا ہے، کھلا پلا رہا ہے، ہمارا بازو والا پڑوسی تنگ دستی میں زندگی بسر کر رہا ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایک وقت کا کھاتا ہے تو دوسرے کھانے کا اس کو پتہ نہیں ہے، کبھی دن میں کھا لیا تو رات میں بھوکا سو رہا ہے، کبھی رات میں کھا لیا تو صبح میں اٹھتا ہے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنے ان پڑوسیوں کا خیال کیا ہے؟ بس ہمارا تو معاملہ ایسا ہے کہ بھائی میں خوش ہوں، میرے بیوی بچے کھا پی کر خوش رہیں، اب مجھے دنیا سے کیا مطلب، مجھے دوسرے سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر ایسی زندگی ہماری ہے تو ہماری یہ زندگی مومنوں کی زندگی نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو اڑوس پڑوس کا، بھوکے پیاسے کا، یتیم یسیر کا خیال رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں وہی پیغام دینا چاہتے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کہتا ہے مومن ہوں، مسلمان ہوں، اسے چاہیے کہ فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور محترم حضرات، ہم اور آپ پڑوسی کا جو حق ادا کرنا ہے، ایک تو یہ سوچیں کہ ہماری ذات سے ہمارے پڑوس کو تکلیف نہ ہو، اور دوسرا اگر ہمارے یہاں کچھ اچھا پک جائے اور ہمارا پڑوسی مستحق ہے اس بات کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اس کا حق ابھی ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، لیس المؤمن، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو خود پیٹ بھر کر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ سوچی ذرا اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے، ہم رات میں اپنے گھروں میں کھانا کھا رہے ہیں، کبھی ہم نے خیال کیا، یا دوپہر کے وقت میں ہم کھانا کھا رہے ہیں، کبھی ہم نے خیال کیا کہ کیا ہمارے بازو والے پڑوسی کے گھر میں چولہا جلا ہے کہ آج نہیں جلا ہے؟ وہ بیچارے کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس بات کا خیال کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو کرنے والے بن جائیں۔
دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں ابو ذر، اگر تمہارے گھر میں سالن بن جائے تو اس سالن کے اندر تھوڑا پانی زیادہ ملا لو اور اپنے پڑوسی کو بھجوا دو۔ کیا کبھی یہ حق ہم نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے؟ 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے ہمیں اپنے گھر کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے، اپنے بزنس کی فکر ہے، لین دین کی فکر ہے، دنیا کی تمام چیزوں کی فکر ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے پڑوسی کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں سے نواز رہا ہے، میں کھا رہا ہوں، میرے سامنے والا، آزو والا، بازو والا پڑوسی، اس کے گھر میں چولہا جلا ہے کہ نہیں جلا؟ وہ کھانا کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے؟ کھانا اگر ہے تو اس کے گھر میں سالن ہے کہ نہیں؟ کیا کبھی ہم نے اس بات کا خیال کیا؟ ہم اپنے گھروں میں ڈزن ڈزن موز لا رہے ہیں، آم لا رہے ہیں، پھیٹی پھیٹی لا رہے ہیں، بس میں میری بیوی بچے کھا لیں خوش ہو گئے۔ کیا کبھی ہم نے اپنے ان پڑوسیوں کے لیے کبھی یہ چیزیں بھیجی ہیں؟ ذرا غور فرمائیں۔ انسان مسلمان اس بات کا نام ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا اخلاق کرے، اس کا کیریکٹر کو ادا کرے، خصوصاً اگر آپ کے یہاں آزو بازو میں کوئی غیر مسلم بھی ہے تو آپ کے سامنے وہ غیر مسلم اپنے اخلاق سے، آپ کے جو پڑوسی ہیں، وہ پڑوسی کا جو کردار ہونا چاہیے اس سے آپ کا غیر مسلم پڑوسی بھی آپ سے متاثر ہونا چاہیے۔ آج حالت تو ہماری یہ ہے کہ پڑوس کے لوگ آج ہم پر بد دعائیں کرتے ہیں، یہ کیسا ظالم پڑوسی ہے، یہ کیسی ظالم عورت ہے جو ہمیں رات دن ستاتی رہے۔ ہرگز یہ الفاظ ادا نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں جیسا کہ آپ نے فرمایا، ابو ذر سے نصیحت کرتے ہوئے، اگر تمہارے گھر میں سالن بھی بن جائے تو اس میں پانی کچھ زیادہ ملا لو اور پڑوسی کا حق ادا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میری ماں اور بہنیں ذرا غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھ رہی ہیں، اللہ کے رسول، میرے آزو بازو میں 2 پڑوسی ہیں، اگر میں کسی کو ہدیہ دینا چاہوں، کوئی اناج کی چیز، کوئی کھانے کی چیز، کوئی تحفہ میں بھیجنا چاہوں تو اللہ کے رسول کس کو بھیجیں؟ اللہ کے نبی سے سوال ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں، اے عائشہ، اگر تمہارے بازو میں 2 پڑوسی ہیں اور تم کسی کو ہدیہ دینا چاہتی ہو تو یہ دیکھو کہ تمہارے دروازے سے کس کا دروازہ قریب ہوتا ہے، جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہو تم اس کو وہ چیز پہنچا دو، تم نے حق ادا کر دیا۔ ویسے تو پڑوسی کا حق 40 گھروں تک ہے، ہم نے بازو والے کا حق ادا نہیں کیا، 40 تک کہاں ادا؟ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر غور و فکر کریں اور اپنے پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، جبرائیل نے آ کر کے کہا، اتنی تاکید فرمائی پڑوسی کے حق کے بارے میں، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اسے وارث نہ بنا دے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا خیال کریں، اور پھر اگر ہم اپنے آزو والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے وعید بھی سنائی۔ وعیدیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث، بڑی جامع حدیث بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت، حدیث کے الفاظ ہیں 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں، دلندراگی کی علامت۔ پہلی چیز جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کسی کو بری بیوی مل جائے، کسی کو بری بیوی مل جائے، اس کی بدبختی کی علامت ہے، اس کے لیے بڑی دلندراگی ہے۔ اور دوسرا فرمایا، اگر کسی کو بری سواری مل جائے، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ پہلے تو زمانے میں گھوڑوں میں، اونٹوں پر
گدھوں پر سواری ہوتی تھی، آج تو ویسا نہیں ہے، بائکوں پر کاروں پر چل رہا ہے۔ کہیں آپ گاڑی پر جا رہے ہیں، کائک آپ کو پہنچنا ہے، آپ گاڑی اسٹارٹ کر رہے ہیں، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی، یہ بدبختی کی علامت۔ آپ کہیں کام کے لیے جا رہے تھے، بیچ راستے میں وہ گاڑی رک گئی، آپ کی گاڑی بار بار خراب ہو رہی، تو گویا کہ یہ آپ کی بدبختی کی علامت ہے، دلندراگی کی علامت ہے۔ پوچھتے ہیں لوگ دلندراگی لپیٹ لی ہے میرے، دیکھیں کہیں یہ 4 چیزوں میں کوئی ایک چیز تو آپ کے ساتھ نہیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ بری بیوی بدبختی کی علامت ہے، اور دوسرا بری سواری، خراب سواری، یہ بدبختی کی علامت ہے، اور تیسرا فرمایا تنگ گھر ہونا یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ کسی کا گھر بالکل چھوٹا ہے، اس میں گزر بسر کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ بڑا گھر لے لے اسے، اگر اللہ نے اس کے استطاعت دے رکھی ہے۔ اگر تنگ دستی میں ہی، چھوٹے گھر میں ہی زندگی گزار رہا ہے، تنگ دستی میں گزارنا، تنگ گھر میں زندگی گزارنا اللہ کے رسول نے فرمایا بدبختی کی علامت۔ اور چوتھا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدبختی کی چوتھی علامت یہ ہے کہ اگر کسی کو برا پڑوسی مل جائے، یا کوئی بری پڑوسن کسی بری پڑوسن کو مل جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا برے پڑوسی کا مل جانا، تمہارے بازو میں کسی برے پڑوسی کا رہنا، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اگر کہیں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کو ستا رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں سے گھر خالی کریں، یہ بدبختی کی علامت ہے، یاد رکھیں۔ اگر وہیں آپ رہیں گے تو ہوگا یہ کہ رات دن آپ کے اس کے جھگڑے چلتے رہیں گے، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار جھگڑے ہوتے رہیں گے، اور یہ جھگڑے تمہارے نااختلافیوں کو اور بھی آگے بڑھا دیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ برے پڑوسی کا ہونا یہ بدبختی کی علامت۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں جس کو کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں، کوئی ایک عمل بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کیا کہا؟ نماز کے بارے میں نہیں کہا، روزے کے بارے میں نہیں کہا، حج کے بارے میں نہیں کہا، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے جس کو کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے بڑا آسان جواب دیا، کہا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایک عمل کرو، وہ عمل یہ ہے کہ تم اچھا سلوک کرنے والے بن جاؤ، اچھے آدمی بن جاؤ۔ اس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول مجھے کیسے پتا چلے کہ میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی ہوں؟ یاد رکھیے جو بھی اچھا آدمی ہوگا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کے رسول مجھے کیسے پتا چلے کہ میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی ہوں، کیسے پتا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے سن، اگر تیرا پڑوسی تیرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میرا پڑوسی اچھا ہے یا میری پڑوسن اچھی ہے، کوئی عورت دوسری عورت کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں کہتی ہے ہمارے پڑوسی بہت اچھے ہیں، تو سمجھ لو کہ تم اچھے آدمی ہو، تم اچھی عورت ہو۔ اور اگر تمہارے پڑوسی تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی صحیح نہیں ہے، ہماری پڑوسن صحیح نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ تم اچھے نہیں ہو۔ جو اچھا ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ اور اگر تمہارے پڑوسی تمہارے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ دے دیں اور یہ کہہ دیں کہ میرا پڑوسی یا میری پڑوسن صحیح نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا لا يدخل الجنت لا یأمن جارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کون؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ یہاں اس نے کیا پوچھا؟ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی نے فرمایا اچھا سلوک کرنے والے بن جا۔ سلوک کی سرٹیفکیٹ کون دے گا؟
آپ کا پڑوسی دے گا. آپ کا پڑوسی آپ کے بارے میں کہہ دے کہ یہ اچھا آدمی ہے تو ضرور اچھا آدمی ہے. اگرچہ کہ آپ مسجد میں بڑے نمازی ہوں گے, بڑے لوگوں کو صدقہ خیرات دینے والے ہوں گے, کہیں کمیٹیوں کے آپ ممبر ہوں گے, کئی جلسے جلوس کے آپ بڑے ہوں گے, لیکن اگر آپ کا پڑوسی آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میرا پڑوسی صحیح نہیں ہے, تو پھر یہ آپ کے خطبے, آپ کے یہ جلسے, یہ آپ کے عہدے, یہ تمہارے کمیونٹیوں کا ممبر بننا, مسجدوں کے اندر پہلے صف میں آ کر کے نماز پڑھنا, یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جو شخص اگر کوئی بھی یہ کہہ دے اس کے پڑوسی کے اچھا نہیں ہے, نبی نے فرمایا وہ اچھا نہیں ہے, اور فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگائی, کیسے؟ فرمایا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. پوچھا اللہ کے رسول کون آدمی مومن نہیں ہو سکتا, کون شخص مومن نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر, ذرا سوچیں, اللہ کے نبی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا. کون؟ قالوا بلا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول بتائیے تو صحیح کہ وہ آدمی کون ہے, کون بدنصیب ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. اگر اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں, اگرچہ کہ وہ بڑا نمازی ہے, بڑا روزے رکھنے والا ہے, بڑا توحید پرست ہے, لیکن اگر اس کے پڑوسی اس سے پریشان ہیں, اس کے پڑوسیوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے, اللہ کے نبی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا. اب جب مومن نہیں ہو سکتا تو پھر جنت میں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں. جنت میں جا سکتا ہے؟ کیسے جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا, کہا کہ قیامت کے دن جو اللہ رب العالمین کے دربار میں مقدمے چلیں گے, فیصلے چلیں گے, ان تمام مقدموں میں, فیصلوں میں سب سے پہلا فیصلہ, سب سے پہلا مقدمہ اگر اللہ کے دربار میں کسی کا ہوگا تو 2 پڑوسیوں کا ہوگا. 2 پڑوسیوں کے بارے میں ایک دوسرے کو بلا کر پوچھا جائے گا. اگر آپ کا پڑوسی اگر میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے شکایت کر دے, اللہ میرے پڑوسی نے مجھے ایسا ستایا, ایسا ظلم کیا, تو کیا آپ جنت میں جا سکتے ہیں؟ سوچئے ذرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا, اور اس حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنت, وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو. اگرچہ کہ وہ توحید پرست ہو, اگرچہ کہ وہ نمازی ہو, اگرچہ کہ وہ حاجی صاحب ہو, لیکن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں وضاحت فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول محلے میں, فلاں محلے میں ایک عورت ہے, لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں اس کی, بڑی نمازی ہے, نفل نمازیں پڑھنے والی, فرض نمازیں تو پڑھتی ہے, نفل نمازوں کی کوئی انتہا نہیں, نفل روزوں کی کوئی انتہا نہیں, نفلی صدقہ خیرات کرنے کی کوئی انتہا نہیں, ہر نیکی کے کام میں بہت آگے بڑھنے والی. اللہ کے رسول, لیکن اس کی ایک شکایت ہے, اس کی شکایت یہ ہے کہ اس کے پڑوسی اسے برا کہتے ہیں, اس کے زبان سے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے, اس کے شر سے اس کے پڑوسی جو ہے تکلیف میں ہے. اللہ کے نبی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنمی ہے. کتنا توحید پرست نہیں تھی اور نمازی نہیں تھی, روزے رکھنے والی, صدقہ خیرات کرنے والی نہیں تھی, اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہیں, فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل ہو. ذرا ہم اپنا جائزہ لے لیں, چاہے مرد ہوں کہ عورتیں ہوں, ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ کیا ہم زندگی جو بسر کر رہے ہیں, کہیں ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ سوچیں ذرا. ہم رات میں جاگ رہے ہیں, ہمارے گھروں میں آوازیں آ رہی ہیں, ہمارے گھروں میں ٹی ویاں چل رہی ہیں,
ہمارے گھروں میں گانے بجانے چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے آزو والے پڑوسی کو اس کی تکلیف ہو، ہمارے ساؤنڈ ٹی وی کے ساؤنڈ کی وجہ سے، یا فون لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کسی چیز کی وجہ سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پھر ہمیں اپنی اس غلطی کا احساس کر کے اس غلطی کو درست کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اس حرکت کی وجہ سے بازو والے پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر آپ کی یہ نمازیں، روزے، توحید کچھ کام نہیں آئے گا، اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا پڑوسی آپ سے پریشان تھا، آپ کے پڑوسی ہمیشہ آپ سے ڈرتے تھے، آپ کے بارے میں برا سوچتے تھے کہ اس نے کبھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں۔ تو اس لیے محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پڑوسی کے گھر میں سالن بھی نہیں ہے، کچھ نہیں بنا ہے، تو آپ تھوڑا پانی ملا کر کے اس تک پہنچا دیں۔ اور پڑوسی آپ کا کبھی ایسا ہوتا ہے، پڑوسی ہونے کے ناطے کبھی اسے کچھ ضرورت پڑ گئی، تیل کم پڑ گیا، نمک کم پڑ گیا، املی نہیں ہے، یا کسی اور چیز کو آپ کے گھر بھیجاتے ہیں، بچے کو بھیجاتے ہیں جا کر کے ایک ناپ تیل لے کر کے آ جائیں، کچھ چاول لے کر کے آ جائیں، آپ کا یہ اوپر فرض ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو اس چیز کو پہنچائیں۔ اگر آپ گھر میں رہنے کے باوجود بھی کہتے ہیں تیل نہیں ہے، ہمارے گھر میں چاول نہیں ہے، ہمارے گھر میں دال نہیں ہے، فلاں چیز، یہاں تک کہ حدیث میں کہا گیا اگر کہ چولہا جلانے کے لیے ان کے گھر میں کاڑی نہیں ہے، اگر وہ ماچس کی کاڑی بھی آپ سے پوچھتی ہیں یا پوچھتے ہیں، آپ رہنے کے باوجود بھی اس کو نہیں دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر اس کو بھی آپ نہیں دیں گے تو یاد رکھیے قیامت کے دن اس کے بارے میں محاسبہ ہو۔ اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم ایک دوسرے کے حق ادا کریں گے، خصوصاً میں کہنا چاہتا ہوں آج کے ماحول میں اگر ہمارے آزو بازو میں کوئی غیر مسلم پڑوسی رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اچھی طرح سے حق ادا کریں۔ آج جو کیریکٹر ہمارا ہونا چاہیے تھا غیر مسلموں کے ساتھ، آج ہمارا وہ کیریکٹر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں رمضان آتا ہے تو دیکھیے ہمارے رمضان میں بچے جاگتے ہیں، غیر مسلم پڑوسی ہمارے محلوں میں رہتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے انہیں بڑی راتوں کے اندر، خصوصاً دیکھیں آپ غور فرمائیں، ہمارے بچے رات بھر جاگتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم عبادت کا کام کر رہے ہیں، ہمارا غیر مسلم بھائی ہماری اس حرکت کی وجہ سے اسے رات میں نیند نہیں آ رہی، اس کا ذمہ دار کون ہے بتائیں؟ ہم نہیں ہیں؟ کیا سبق ہم پیش کر رہے ہیں مسلمان؟ اب یہ غیر مسلم بھائی ہمارے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ لوگ بڑی رات کے نام سے کرتے ہیں، تاخراتوں کے نام سے کرتے ہیں، لیکن رات ہماری بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم عبادت کر رہے ہوں تو کہیں ہماری اس عبادت کی وجہ سے ہمارے غیر مسلم کو تکلیف نہ ہو، اس بات کا ہم خیال کریں۔ اور ہم کبھی بھی یاد رکھیں، کہیں ہم گاڑی لے کر جا رہے ہیں، اپنی بائک کو رکھ رہے ہیں کسی گھر کے پاس، چونکہ ہمارے گھر چھوٹے ہیں، گلیاں چھوٹی ہیں، تو ایک دوسرے کے گھروں کے پاس رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ میں گاڑی رکھ رہا ہوں، کہیں اس گاڑی کے رکھنے کی وجہ سے میرے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ یہ سب چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف حلیم رب حلیم۔